اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا رب صلی وسلم دائما ابدا لا حبیبک خیر خلق کلہم۔ حضرت کی صبر و صلاح سے آج ہماری 43ویں نشست ہے دبئی سے، انشاءاللہ رات کی فلائٹ ہے، کل کی نشست انشاءاللہ زندگی رہی تو کراچی سے ہوگی۔ حضرت نماز کی جو ظاہری، کیونکہ دو قسم کے احکام ہیں، ظاہر کے تعلق سے اور باطن کے تعلق سے۔ ظاہری تعلق سے کچھ وجودی احکام ہوتے ہیں کہ اس کو ایسے کرو، اس میں فرائض، واجبات، سنت، مستحبات، حرام اور مکروہ تحریم، یہ سارے ظاہر سے تعلق ہیں۔ باطن کی جو تعلق ہے، جیسے صبر ہے کہ نہ کرو، بس اس کا روکا جاتا ہے، پھر اس روکنے کے طریقے بزرگان دین معالجات کرتے ہیں کہ کیسے فطرتوں کو توڑا نہیں جاتا، موڑا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے جو طبیعت بنائی، یہ طبیعت تو وہی رہتی ہے۔ کوئی اگر کہے کہ پہاڑ نے جگہ بدل دی تو صحیح ہے، لیکن کوئی کہے کہ اس کی فطرت بدل گئی، یہ نہیں صحیح۔ تو بزرگان دین معالجات سے، رذائل سے موڑ کے فضائل کی طرف لے آتے ہیں ان کی طبیعتوں کو، لیکن اس کے لیے بڑے محقق کی ضرورت ہے۔ صادقین جو ہے یہ ہر عربی دانی بولنے والا یا عربی اصطلاح پڑھنے والا یہ نہیں ہوتے، اور حضرت اسی کو کہہ رہے ہیں۔ آج ہم جو ہے ان کی آخری 161 نمبر صفحے کی سطریں ہیں۔ یہ ساری خرابی اس کی ہے، یعنی لوگوں کا ظاہر بھی بگڑ گیا اور باطن تو بگڑا ہوا ہے ہی ہے۔ یہ ساری خرابی اس کی ہے کہ لوگ دین میں اپنے رائے پر عمل کرتے ہیں، بس جو ذہن میں آیا اس کو دین سمجھ لیا اور عمل کرنا شروع کر دیا۔ کفر اصدر این راہ خود رہی ہو خود بھی نہیں، اپنی رائے کے اوپر عمل کرنا اور اپنی رائے کو دیکھنا، یہ راہ سلوک میں کفر کا درجہ رکھتا ہے۔ کسی محقق کے حوالے اپنے کو نہیں کرتے۔ محققین کے حوالے، اور محققین کا ہم کئی دفعہ اس کو شرح کر رہے ہیں۔ من یتفقہ ولم یتصوف، کتابیں پڑھ لی، عربی کی کچھ بولنے کے ڈھنگ آ گیا، لیکن کسی کے ہاں محقق کے ہاں حوالے نہیں کیا۔ حضرت کہتے لم یتصوف فقط تفسق، تو یہ اپنی رائے کو امام بنائے گا اور فسق و فجور میں جائے گا۔ من تصوف ولم یتفقہ، جیسے ہمارے ہاں روایتی پیر بن جاتے ہیں، بنے ہوئے ہیں، اور جیلی پیروں کی بھرمار ہوتی ہے، وہ تعلیم الاحکام سے واقف نہیں ہوتے۔ لم یتفقہ فقط تزندق، یہ لوگ زندگی میں جائیں گے کہ کبھی ہوا میں اڑیں گے، کبھی کفش و کرامات کی بحث میں ہوں گے، کبھی مردوں کے ساتھ ہم کلامی کے داستانیں سنائیں گے۔ تو دونوں خطرناک انجام کی طرف بڑھتے ہیں، ظاہری علم والے بھی اور جہلا کے صحبتوں میں اپنے کو پیر بنانے والے بھی۔ من جمع بینہما، جس نے ان دونوں کو اکٹھا کر لیا، یعنی تعلیم الاحکام کو بھی پوری طرح، اور اس کے چھلکے پہ نہیں، اس کے گودے پہ اس کی نظر ہو، تو یہ جمع بینہما، اور باطن کی بھی معالجات کسی محقق سے کرے۔ محقق یہی ہوگا جن کی میں کہہ رہا ہوں فقط تحقق،
ان کے وہ تعلیم احکام کا بھی ماہر ہو. ماہر سے مراد نہیں ہے کہ مفتی کی سابقہ لاحقہ رکھتا ہو، چاہے وہ بزرگوں کی صحبت سے اس نے حاصل کی ہو یا اہل اللہ کی کتابوں سے. آج کل کتابیں بھی بڑی خطرناک آ گئی ہیں. ہمارے حضرت تو فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تو اب ڈر ہے بیٹے کہ کہیں کتابوں کی سیاہ دلوں کو سیاہ نہ کر دیں. دل منور ہوتے ہیں روشن دلوں والوں کی صحبتوں سے، اور کتابیں بھی وہی مؤثر ہوتی ہیں جو منور دل والوں کی قلم سے لکھی گئی. تحریر اور تقریر ایک قسم کا اثر رکھتی ہے دونوں. تو ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوا کرتی. آج کل چمکتی ہوئی کتابیں تو بہت ہیں، لیکن ان کی سیاہیوں سے ڈر ہے کہ یہ دلوں کو سیاہ نہ کر دے. تو محققین کی حضرت فرما رہے ہیں کسی محقق کے حوالے اپنے کو نہیں کرتے یہ لوگ، اس لیے ٹکر ہی ہوتی ہے. ایک دو میں نے حضرت سے خود پوچھا تھا کہ حضرت یہ ٹکریں کیوں ہیں، خاص طور پہ ان علاقوں میں جہاں جو ہے بہت زیادہ ہے. جی کل بھی ہم گئے تھے دیوبند کے ساتھی، شرک اور شرک سے ڈرنے کا. تو یہ وہی ٹکرے ہیں جی کہ کوئی محقق کی صحبت. تو میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ کیوں ہے ایسے؟ فرمایا کہ یا تو آدمی خود بینا ہو، نظر والا ہو، یا بینا کے ہاتھ میں ہو. جو نابینا ہوتے ہیں تو اس کا ہاتھ پکڑ کے ایک چل رہا ہوتا ہے. نہ خود بینا ہے نہ بینا کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں، تو ٹکر ہی ہوگی. تو کیا ہوگا؟ بات تو بہت پیاری بتائی تھی. تو آج ہماری جو کجی ہے علم ظاہر میں بھی مفتیوں کی جو فتوی بازی کی بھرمار ہوتی، عقل دنگ رہ جاتی. ایک طرف کو سن کے بس فتویٰ لکھ دیتے، دوسری طرف کی خبر بھی نہیں ہوتی کہ دوسرے کی کیا حالت ہے. پچھلے دنوں کچھ ایسے ہوا جی کہ کسی شخص نے بتایا کہ میری بیوی ایسے، حالانکہ ان کی بیوی تو بہت صحیح سالم عقل مند تندرست. ایک مولوی صاحب نے فتویٰ دے دیا جی خدا کا خوف کرو جی، تو قتل کی طرف یہ باتیں جاتی. تو وہ ہے کہ دوسری طرف دیکھتے نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ان میں قوت نافذہ نہیں ہوتی ہے، تو فتنہ بنتا ہے اس سے جی کہ بیوی کے ساتھ تو جھگڑا کرا دیا میاں کا، اور سوسائٹی میں جھگڑے. اس فتوی بازی کی ضرورت کیا ہے جب تمہارے پاس قوت نافذہ نہیں ہے، اس کو نفاذ نہیں کر سکتے. بہت سے ملکوں میں جیسے ہمارے ملیشیا ہے، اس میں سپریم کورٹ کی برانچ ہے فتویٰ دینا، وہ کرتی ہے، عام مولوی نہیں کرتے. تو ہمارے ہاں یہ بہت خپت ہے کہ بہت گھروں کو اجاڑ دیا انہوں نے اس سے. ایک طرف کی بس سن لی کہ خامن نے یہ کہا ہے، بس اس کے اوپر یہ فتویٰ صادر ہو گیا. تو اس سے یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود بینا نہیں ہے، بینا کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں ہے. تو حضرت فرمایا کسی محقق کے حوالے اپنے کو نہیں کرتے. بس ان لوگوں نے یہ دیکھ لیا علم ظاہر کا جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ لمبا خطبہ پڑھا، سمجھ آئے گی. تو بس انہوں نے کہا کہ وہ لمبے خطبے پڑھنا یہی دین ہے. حضرت کی ان باتوں کو بہت اس میں یہ بھی ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضور کی زندگی میں تو بہت سی چیزیں ایسی آئی ہیں کہ جو امت کے لیے نہیں تھی. وہ نبوت کا خاصہ تھا اصول فقہ میں. امت کے لیے تو یہی تھا کہ فلیخفف، جو امامت کرائے وہ ہلکی نماز پڑھے. ایک اچھا آج ہمارے جو علم ظاہر والے ہیں یہ اس کو بھی پوری طرح تہ تک نہیں جانتے، چھلکے بھی ان کی. اور اردو کے آج کل ترجمے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ نماز میں ہل رہے تھے. کسی سمجھدار نے اس سے پوچھا کہ مولوی صاحب آج تو تم نماز میں ہل رہے تھے، حدیث میں آتے؟ کہاں ہے حدیث میں اس فقط تخفیف کو
کہ جو امامت کرے ہلکی پڑھے، اس کا ترجمہ ہی تو وہ ہلکی کو ہلکی کہ ہلتے ہوئے نماز پڑھے. تو اس لیے یہ سارے خبطے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.